والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے مزید روایات اور واقعات بعد از وفات یا بعد از موت کے جس طریقے سے اللہ رب العزت ایمان والوں پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں نازل فرماتا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العزت ظالمین سے انتقام لیتا ہے، اس کے متعلق مزید چند احادیث یا روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت سیدنا اسمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا بیان ہے کہ میں نے حجاج ابن یوسف، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ میں نے جتنے بھی انسان قتل کیے تھے ہر ایک کے بدلے مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ 1 سال بعد مجھے وہ پھر خواب میں دکھائی دیا تو میں نے پوچھا اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ کیا پہلے سال آپ مجھ سے یہ پوچھ نہیں چکے ہیں، یعنی کہ آپ کو پہلے سے اس کی خبر نہیں ہے۔ امیر المؤمنین سن عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں ایک مردار دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ آپ اس سے بات کریں گے تو یہ آپ کو جواب دے گا۔ میں نے اسے اپنے پیر سے ٹھوکر ماری تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ بولا میں حجاج ہوں، مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو میں نے اسے سخت عذاب دینے والا پایا، پس اس نے مجھے ہر قتل کے بدلے قتل کیا۔ اب میں اس کی بارگاہ میں اس بات کا منتظر ہوں جس کا انتظار اسے ایک ماننے والوں کو ہے کہ وہ جنت کا حکم دیتا ہے یا جہنم کا۔ حضرت سیدنا اشعث رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حجاج ابن یوسف کو بری حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب العزت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ میں نے جتنے بھی قتل کیے ہر قتل کے بدلے مجھے قتل کیا گیا۔ میں نے پوچھا کہ پھر چھوڑ دیا گیا؟ بولا جو امید لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو ہے اب وہی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ ابو حسین کا بیان ہے کہ میں خواب میں کشادہ جگہ گیا تو وہاں ایک شخص چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے سامنے کچھ بھون رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے کہا گیا کہ یہ حضرت سیدنا یزید نحوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے بھوننے والے ابو مسلم خراسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم صائغ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ کہا گیا بھلا ان تک کون پہنچ سکتا ہے، وہ تو اعلیٰ علیین میں ہے۔ ابو حسین کا بیان ہے خواب ہی میں مجھ سے کہا گیا کہ جو خواب تم نے دیکھا ہے یہی خواب خراسان کے قصبے میں ایک نیک شخص نے دیکھا ہے۔ بعد میں وہ شخص ہمارے پاس آیا تو اس نے کہا یہی خواب بلخ، سمرقند، جورجان اور خراسان کے قصبے میں بھی دیکھا گیا ہے۔ حضرت سیدنا احمد ابن عبد الرحمن المعبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں حضرت صالح بن عبد القدوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خوشباش ہنستے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اور آپ کو نجات کیسے ملی حالانکہ آپ پر بے دینی کا الزام لگا تھا؟ فرمایا میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس نے اپنی رحمت سے میرا استقبال کیا اور ارشاد فرمایا جو الزام تم پر لگا ہے میں جانتا ہوں تم اس سے بری ہو۔ حضرت سیدنا ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کی یا امیر المؤمنین مجھے کوئی ایسی بات سکھائیے جو مجھے نفع دے۔ فرمایا اللہ رب العزت سے ثواب کی امید پر اغنیا کا فقراء کے لیے عاجزی کرنا بہت خوب ہے۔
میں نے عرض کی، یعنی اللہ رب العزت سے ثواب کی امید پر مالداروں کا غریبوں کے سامنے عاجزی کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں نے عرض کی اور نصیحت کیجیے، فرمایا اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے فقراء کا یعنی غریبوں کا اغنیاء پر فخر کرنا، مالداروں پر فخر کرنا اس سے زیادہ خوب ہے۔ میں نے عرض کی اور بتائیے، فرمایا اس سے بھی بہتر۔ یہ فرما کر اپنی ہتھیلی کھولی تو اس میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا تھا، کنت میتن فصرت حیا وعن قلیل تکون میتا فابن بدار البقاء بیتا وہدم بدار الفناء بیتا۔ تو مردہ تھا پھر زندہ ہوا اور ان قریب مردہ ہو جائے گا، لہٰذا باقی رہنے والے جہاں میں یعنی باقی رہنے والی آخرت میں گھر بنا اور فانی جہاں میں اس فانی دنیا کا گھر گرا دے۔ یہ نصیحت آپ نے فرمائی۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہ مکہ مکرمہ کے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سعید ابن سالم قداح رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ان قبر والوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا اسی قبر والا۔ میں نے پوچھا کہ اسے کس سبب سے فضیلت ملی ہے، اسے کس وجہ سے بزرگی اور برتری حاصل؟ فرمایا کہ اس کی آزمائش ہوئی تو اس نے صبر کیا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ انہیں ایسا حلہ، ایسا جبہ، ایسا لباس پہنا گیا ہے کہ دنیا اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا ابو فرج غیث ابن علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سیدنا ابو حسن عاقولی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تو ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ فرمایا ہاں ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ خوش ہوتے ہوئے۔ فرمایا اچھا، خوش ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اچھا پایا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل کر دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پھر پوچھا کہ کون سا عمل زیادہ نفع مند ہے؟ فرمایا استغفار سے زیادہ نفع کسی میں نہیں، تم استغفار کی کثرت کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی توبہ اور بخشش کی قبولیت کے لیے دعا مانگا کرو۔ حضرت سیدنا حسن ابن قریش حرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امیر اماجور رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ میری مغفرت فرما دی۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا کہ مسلمانوں اور حاجیوں کے راستوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پولیس والے تھے یا ایسے گارڈ تھے جو مسلمانوں اور حاجیوں کے راستے پر مقرر کیے گئے تھے، ان کے راستوں کو کے درمیان امن دینے کے لیے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام حافظ ابن معقولہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی سے حضرت سیدنا ابو حسن دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا حال پوچھ رہا ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ انہیں جنت میں امام کہہ کر پکارا جاتا ہے، جس طریقے سے دنیا میں ان کو امام کہا جاتا تھا، بہت بڑے محدث تھے، اسی طریقے سے جنت میں بھی ان کو امام کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو خلف وزان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک صوفی بزرگ حضرت سیدنا یوسف ابن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ میری مغفرت فرما دی اور مجھ پر رحم کیا۔ پوچھا گیا کس سبب سے؟ فرمایا ان کلمات کے سبب جو میں نے موت کے وقت کہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے لوگوں کو نصیحت کی مگر خود عمل نہیں کیا، پس تو میری عمل کی کوتاہی میرے قول کی خوبی کی وجہ سے معاف فرما دے۔ بس اس قول کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت عطا فرمائے، اور ہم سب کو موت سے پہلے صدق دل کے ساتھ توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔